بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ہم فقہ المیسر میں کتاب النکاح ہم نے شروع کر رکھی ہے، جس کا آج تیسرا درس انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. آپ یاد ہوگا آپ کو کہ سابقہ درس کے آخر میں ہم نے نکاح کی شرطیں بیان کی تھی کہ جو نکاح میں شرطیں ہوتی ہیں، یعنی ایک وہ شرط ہے کہ جو نکاح کی شرطیں ہیں اور دوسری ہیں کہ نکاح میں شرطیں. تو نکاح کی شرطیں کیا کیا ہیں؟ ہاں جی، بتا سکتا ہے کہ نکاح کی شرطیں جو بنیادی شرطیں ہیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ خامد بیوی کا متعین کیا جانا کہ خامد کون ہے، بیوی کون ہے. اس سے مراد یعنی اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو اس کا نام لے کر یا بتائے کہ بڑی ہے چھوٹی ہے کون سی ہے. کسی کے ایک سے زیادہ بیٹے ہیں تو اگر باپ ذکر کے بات چیت کر رہا ہے تو بتائے کہ میرا کون سا بیٹا ہے تو دونوں کا متعین ہونا. اچھا، دوسری شرط کیا ہے؟ خاوند بیوی کی باہمی رضامندی ہونا. اگر رضامند نہیں ہے تو شرعی طور پر ان کا نکاح نہیں ہے. ہاں جی، اور رضامندی کیسے معلوم ہوتی ہے؟ کہ اگر کماری ہے تو اس کا صرف خاموش ہو جانا ہی رضامندی ہے، اس کا آگے سے کوئی اعتراض نہ کرنا. اور اگر وہ بیوہ ہے یا پہلے شادی شدہ تھی تو اس کا جو ہے اس کی اجازت لیا جانا، اس کی اجازت لازمی بول کر بتائے. اور تیسری شرط کیا ہے؟ نکاح میں ولی کا ہونا. باقی ساتھیوں کو میں چاہتا ہوں یاد کرنے کی کوشش کریں. نکاح میں ولی کا ہونا. ولی کس کا؟ لڑکے کا، لڑکی کا؟ لڑکی کا. اور لڑکے کا؟ لڑکا خود ہی ولی ہے، سمجھے؟ لڑکا خود ہی ولی ہے. لڑکی کا ہونا اس کی دلیل کیا ہے؟ لڑکی کے ولی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل، کیا حدیث؟ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. اور دوسری حدیثوں میں یعنی بلکہ اس سے پہلے قرآن کریم میں اللہ نے ولیوں کو مخاطب کیا ہے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، کہ اپنی ماتحت عورتوں کا مشرکوں سے نکاح نہ کرو. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، کہ نکاح کرو جو غیر شادی شدہ ہیں. تو اللہ نے جو ہے ولیوں کو مخاطب کیا ہے، کہیں بھی عورت کو بذات خود مخاطب نہیں کیا. سمجھے نا؟ تو اس سے اور احادیث سے واضح ہے. تو اس لیے بغیر ولی کے نکاح نہیں ہے، نکاح ہوتا ہی نہیں، نکاح باطل ہے. اور چوتھی شرط، ہاں جی، چوتھی شرط کیا ہے؟ نہیں، حق میں شرط نہیں ہے. چوتھی شرط ہے کہ اس میں گواہوں کا ہونا. نکاح میں دو گواہ ہونا، کیونکہ ایک حدیث میں ایک روایت کے اندر ہے لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل، کہ دو صحیح مسلمان یعنی کہ دیندار لوگ جو ہیں وہ گواہ ہوں. وما کان غیر ذلک فهو باطل، جو اس کے علاوہ ہے وہ باطل ہے. پانچویں شرط، ہاں اور بھی کوئی شرط ہے کہ بس یہی ہے؟ ہاں کیا ہے؟ کہ میں بیوی دونوں خاوند بیوی کا ایسی چیزوں سے خالی ہونا یا ایسی چیز ان کے اندر نہ ہونا جو نکاح میں رکاوٹ بن سکتی ہوں. جیسے کہ فرض کرو رضائی بہن بھائی ایک دوسرے کے، تو یہ رکاوٹ ہے. کوئی سسرالی ایسا رشتہ ہو کہ فرض کرو بیوی کی بہن سے نکاح کر لیا تو ناجائز ہے جب تک بیوی کو طلاق نہ دے. سمجھے نا؟ اور عدت کے اندر ہو تو نکاح نہیں ہوتا. عورت جو ہے پہلے خاوند سے ابھی تک عدت پہ ہے تو نکاح نہیں ہوگا. احرام میں ہے خاوند بیوی دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو نکاح نہیں ہوتا. تو کہنے کا مقصد کئی طرح کی اس طرح کی رکاوٹیں ہیں، تو خاوند بیوی کے نکاح میں کوئی رکاوٹ نہ ہو.
دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ خاوند بیوی کے نکاح میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو یہ تھی نکاح کی شرطیں کہ جسے خود شریعت نے مقرر کیا ہے، یعنی کوئی ان شرطوں کو ساقط نہیں کر سکتا کہ بھی یہ شرط ہمیں قبول نہیں ہے یا یہ شرط ہم نہیں رکھتے۔ تو نکاح کی شرطیں اللہ کی طرف سے ہیں، مقرر شدہ ہیں۔ ایک ہے نکاح میں شرطیں، وہ آگے انشاءاللہ آئے گا، آگے آئے گی نکاح میں شرطیں کہ جس میں خاوند بیوی کوئی ایک، دونوں یا دونوں ہی اپنی طرف سے کوئی شرط رکھے، کہ بیوی فرض کر شرط رکھے خاوند کے لیے کہ آپ نے مجھے ماہانہ فرض کرو اتنا خرچہ دینا ہوگا، سمجھے نا، جیب خرچ جس کو کہتے ہیں، یہ نکاح میں شرط ہے۔ تو یا لڑکی کا، عورت کا ولی جو ہے شرط رکھے کہ تو اس کو کسی اور جگہ پر نہیں لے کے جائے گا، یعنی فرض کرو اسی شہر میں ہے تو یہیں پر رہو گے، اور خاص طور پر اگر اس کے والدین، لڑکی کے والدین کو اس کی ضرورت بھی ہے، اس طرح کی بات شرطیں ہیں جو نکاح میں شرطیں ہیں۔ حق مہر کے حوالے سے شرط رکھی جا سکتی ہے کہ اتنا حق مہر ہو، تو اس طرح کی بات چیزیں وہ جو نکاح میں شرطیں ہیں، یہ ہیں جو خاوند بیوی کے درمیان طے ہوتی ہیں۔ ہاں ان کو اگر ساقط کرنا چاہے، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، شرط طے ہونے کے بعد بھی چھوٹ سکتی ہے، رضامندی کے ساتھ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن جو نکاح کی شرطیں ہیں شریعت کی طرف سے مقرر شدہ ہے، وہ ان کو ساقط کرنا، ان کو چھوڑنا کسی کے بس کی بات نہیں، کسی کے اختیار میں نہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے نکاح کے ارکان، کہ نکاح میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی ہے کہ دونوں عقد کرنے والے اور وہ ایسے خاوند بیوی میں جو نکاح کی رکاوٹوں سے خالی ہو، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ نکاح میں ان کے رکاوٹ نہ ہو کسی طرح کی، یہ نکاح کا رکن ہے، اگر کوئی رکاوٹ ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ اور دوسری شرط ایجاب و قبول، دوسری ایجاب اور تیسری قبول۔ ایجاب کیا ہے؟ ایجاب و قبول کا لفظ آپ سنتے ہوں گے، کیا ہوتی ہے ایجاب و قبول بھیر بھائی؟ ایجاب و قبول نکاح میں، ہاں کوئی نہیں جانتا ایجاب و قبول کیا ہوتی ہے؟ ہاں، یعنی ایجاب و قبول ہوتی ہے کہ لڑکی کا سرپرست جو ہے وہ یعنی کہ پیش کرے لڑکی کا نکاح، کہ میں فلاں اپنی لڑکی کا نکاح تم سے کرتا ہوں، یا فلاں میرے متحد جو بہن ہے، لڑکی ہے، کوئی بھی ہے، اس کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ یہ ایجاب ہے ولی کی طرف سے، اور قبول ہے خاوند کی طرف سے کہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے، ایجاب و قبول۔ تو ایجاب جو ہے پیشکش ہے، وہ لفظ جو سرپرست یا ولی یا اس کا کوئی قائم مقام، قائم مقام کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ولی خود ہوتا ہے اور بعض اوقات ولی نہیں ہوتا، اس کا نائب ہوتا ہے، اس کا وکیل ہوتا ہے، اس کا قائم مقام ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے اس کی وہ جو ہے کہے، دلہا کو کہے کہ میں اپنی فلاں لڑکی کا، اپنی فلاں بیٹی کا، فلاں بہن کا تم سے نکاح کرتا ہوں، سمجھے نا؟ یہ ولی کی طرف سے کیا ہے؟ پیشکش ہے، ایجاب اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر دلہے کی طرف سے، خاوند کی طرف سے قبول ہوتا ہے کہ خاوند شوہر کہے کہ مجھے قبول ہے، میں شادی پر راضی ہوں، کوئی بھی اس طرح کا لفظ۔ تو ایجاب و قبول میں کوئی خاص الفاظ نہیں کہ جن کی پابندی کرنا ضروری ہو، کوئی بھی ایسے الفاظ ماحول معاشرے میں جو چلتے ہوں یا جو معنی دیتے ہوں کہ جس میں ولی کی طرف سے پیشکش اور خاوند کی طرف سے قبول، اور بعض اوقات اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے، خاوند طلب کر سکتا ہے اور وہی ولی اس کی طلب کو قبول کر سکتا ہے، یعنی لڑکا جو یا خاوند جو شادی کرنے والا آدمی ہے، مرد ہے، وہ لڑکی کے سرپرست سے کہے کہ میں آپ کی فلاں بیٹی کا تم نکاح چاہتا ہوں، رشتہ چاہتا ہوں، میں تمہاری فلاں بیٹی کا رشتہ چاہتا ہوں، یا فلاں تمہاری بہن کا رشتہ چاہتا ہوں، جو بھی اس کے ماتحت ہے۔ تو ولی کہے کہ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، میں دیتا ہوں، کوئی بھی ایسا لفظ۔ تو اس میں کوئی بھی ایسا انداز یا کوئی بھی ایسے الفاظ اپنائے جا سکتے ہیں کہ جس سے ایجاب و قبول کا
یعنی ولی اور خاوند کی سرپرست یعنی ان کی رضامندی کا اظہار ہو جائے، سمجھے نا، جس میں ایک طرف ولی، اور دیکھیے یہاں پر بار بار ہم ولی کا بیان کر رہے ہیں، لڑکی کا خود ذکر نہیں آ رہا۔ ہمارے جاہل ملا جو لڑکیوں سے جا کر جو ہے وہ اجازت لیتے ہیں کہ لڑکی سے جا کے اجازت لو کہ تمہارا نکاح فلاں سے، پھر اس کے ولی نے اصل اجازت لینا ہوتی ہے، مولوی کا کام نہیں ہے، سمجھے نا۔ بعض جاہل مولوی خود جا کے یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو مولوی کا نکاح، خواں کا نکاح پڑھانے والے کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں، سمجھے نا۔ تو اس لیے ولی ہے وہ ہے اس چیز کا جو ذمہ دار ہے۔ تو یہ ہے ایجاب و قبول۔ تو ایجاب اس کے لیے کوئی بھی الفاظ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا انداز ہو سکتا ہے جس سے خاوند یعنی کہ لڑکی لڑکے کی رضامندی، اور لڑکی کی رضامندی کا معنی کہ لڑکی کا سرپرست جو ہے اس کی طرف سے موافقت ہو۔ اور خاوند ہی ولی ہو، خاوند ولی بن سکتا ہے؟ ہاں جی، کیا خیال ہے؟ خاوند بھی ہو اور ولی بھی ہو؟ ہاں، خاوند بھی ولی بن سکتا ہے، خاوند بھی ولی بن سکتا ہے۔ تو خاوند ہی اگر ولی ہو تو صرف ایجاب ہی کافی ہے، قبول کی ضرورت نہیں۔ کیا کہے کہ کسی فرض کرو کوئی کسی لڑکی کا چچا داد ہے، یعنی چچا داد ہے اس کا، تو چچا داد سرپرست ولی بھی بن سکتا ہے۔ جب باپ نہ ہو، دادا نہ ہو، بھائی نہ ہو، چچا خود نہ ہو، تو چچا کا بیٹا جو ہے وہ ولی بھی ہوگا، ولی بن سکتا عورت کا، اور وہ خود ہی اس لڑکی سے اور سے نکاح کر رہا ہے۔ تو کیا کہے گا کہ میں نے اپنی سرپرستی میں فلانہ بنت فلاں سے نکاح کیا، کہ جس پر اس کی سرپرستی ہے، جس پر اس کی ولایت ہے، اس کا نام لے کر کہ جو میری سرپرستی میں فلاں ہے، بنت فلاں ہے، اس کا نام لے کر کہے کہ میں اس سے میں نے نکاح کیا، تو یہاں پر وہ خود ہی ایجاب و قبول کرنے والا ہوگا، سمجھے نا۔ تو یہ ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ لڑکی کا سرپرست جو ہے، ولی جو ہے، وہ بھی اس کا یعنی کہ لڑکی کا خاوند جو ہے وہ بھی سرپرست جو ہے ولی بن سکتا ہے۔ تو یہ ہے ایجاب و قبول کے حوالے سے، یہ ہے نکاح کے ارکان کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد ساتواں مسئلہ، ان لوگوں کا بیان جن سے نکاح کرنا حرام ہے، کن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ان لوگوں کا بیان۔ جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، اور دوسرے وہ کہ جن سے وقتی طور پر نکاح کرنا حرام ہے، یعنی کسی خاص کیفیت میں، خاص حالت میں ان سے نکاح کرنا حرام ہوگا، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اور وہ کہ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، دو طرح کے رشتے ہیں، دو طرح کے رشتے ہیں۔ تو چنانچہ 14 وہ عورتیں ہیں کہ جن سے مستقل طور پر نکاح کرنا حرام ہے، 14 قسم کی وہ عورتیں ہیں کہ جن سے مستقل طور پر نکاح کرنا حرام ہے، جن کے آگے بیان آ رہا ہے۔ اس میں سے 7 کا تعلق حسب و نسب سے تعلق رکھتا ہے، آپ کے نسب سے، خونی رشتے سے، اور 7 کا تعلق جو ہے وہ سبب سے ہے۔ سبب کیا ہے کہ سسرالی رشتہ ہو سکتا ہے، سمجھے نا، رضاعت ہو سکتی ہے۔ تو 7 وہ ہیں جن کا آپ سے خونی رشتہ ہے، 7 وہ عورتیں جن کا آپ سے خونی رشتہ ہے، اور 7 وہ ہیں کہ جن سے خونی رشتہ نہیں ہے لیکن اور کوئی سبب ہے جس وجہ سے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، سمجھے نا۔ تو 14 قسم کی وہ عورتیں ہیں کہ جو مستقل طور پر حرام ہیں، جن سے نکاح ہو سکتا ہی نہیں کبھی بھی، کسی حالت میں بھی، کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ تو اس حرمت کی 3 وجوہات ہیں، یعنی عورتوں کے حرام ہونے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں، یا تو رشتہ داری ہے یعنی خونی رشتہ ہے، یا سسرالی رشتہ ہے، سسرالی رشتہ یعنی ساس ہے،
تو اس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یا پھر رضاعت کا ہے. یہ دونوں کیا ہے؟ سسرالی رشتہ اور رضاعت سبب ہے، اور خونی رشتہ کیا ہے؟ یہ نسب ہے. تو علی کل حال جن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا 3 طرح کی ہیں کہ بعض سے خونی رشتہ ہوتا ہے، اور بعض کے ساتھ سسرالی رشتہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور بعض سے جو ہے وہ رضاعت کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. رضاعت کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. اب پہلی قسم ان خواتین کا بیان جن سے قرابت داری یعنی رشتہ داری کی وجہ سے، خونی رشتے کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے. جن سے خونی رشتہ کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ 7 ہم نے جیسا بتایا ہے. ماں ہے، اور ماں سے اوپر نانی دادی، سمجھے نا؟ ماں ہو یا ماں کے اوپر، ماں کی ماں ہو، باپ کی ماں ہو، دادی وغیرہ، اس اوپر تک جو بھی انسان کے جو اصول اس کو کہا جاتا ہے، اصول اوپر والے اصل. اسی طرح اس کی فروع، بیٹی، بیٹی کی بیٹی، بیٹے کی بیٹی، آگے ان کی نیچے والی نسلیں، سمجھے نا؟ تو یہ سارے ان سے بھی نکاح حرام ہے. فروع جن کو کہا جاتا ہے. بہن، اور بہنیں بھی 3 طرح کی ہیں. کون کون سی؟ حقیقی بہن ہے جو ماں باپ کی طرف سے ہے، اور الاتی بہن ہے جو کون سی ہے؟ جو باپ کی طرف سے ہے، اور اخیافی بہن ہے جو ماں کی طرف سے ہے. کیا معنی ماں کی طرف سے؟ کہ ماں ایک ہے، باپ الگ ہے. الاتی باپ الگ ہیں، ماں الاتی ماں الگ ہیں، باپ ایک ہے. سمجھے نا؟ تو یہ 3 طرح کی بہنیں ہیں. تو کوئی بھی بہن ہو، حقیقی ہو، الاتی ہو، اخیافی ہو، سبھی بہنیں حرام ہیں. بھتیجی، بھتیجی کون ہوتی ہے؟ بھائی کی بیٹی. اور بھائی بھی 3 طرح کے ہیں، حقیقی بھائی ہو، الاتی بھائی ہو، اخیافی بھائی ہو. الاتی اخیافی کا سب سمجھے نا لفظ؟ الاتی کون ہوتا ہے؟ کہ جو جن کا باپ ایک ہو، مائیں الگ ہوں. اور اخیافی وہ ہوتا ہے جس کی مائیں ایک ہوں، باپ الگ ہوں. یعنی ایک عورت نے 2 شادیاں کی، 3 شادیاں کی، کچھ اولاد اس کے پہلے خاوند سے ہے، کچھ دوسرے خاوند سے ہے. تو یہ کیا ہے؟ اخیافی ہے. یہ اخیافی بہن بھائی ہیں. کسی مرد نے 2-3 شادیاں کی، اس کی 2-3 بیویاں ہیں، ہر ایک کی اولاد ہے، تو یہ اولاد سبھی ایک دوسرے کے لیے کیا ہوں گی؟ الاتی بہن بھائی. باپ ایک ہے، مائیں الگ ہیں. اور حقیقی ماں باپ دونوں کے ایک ہیں، ایک ہی ماں باپ سے. تو 3 طرح کے بھائی، ان کی بیٹیاں، بھائیوں کی بیٹیاں بھتیجیاں، چاہے وہ حقیقی بھائی ہو، الاتی بھائی ہو، اخیافی بھائی ہو، سبھی ان کی بیٹیاں، یہ سبھی بھتیجیاں حرام ہیں. بھانجی، یہاں پر بھانجیوں کا وہی 3 بہن کو لے آئے کہ حقیقی بہن ہو، الاتی ہو، اخیافی ہو، ان کی بیٹیاں سبھی بھانجیاں حرام ہیں. پھوپھی، پھوپھی کون ہوتی ہے؟ باپ کی بہن. پھوپھی باپ کی بہن. لیکن یہاں پر دیکھیے صرف باپ کی بہن نہیں ہے، اوپر بھی. اسی طرح باپ کی پھوپھی بھی، ایک تو آپ کی پھوپھی ہے نا، دوسرا باپ کی پھوپھی، سمجھے نا؟ اور ماں کی پھوپھی. پھوپھیاں جو بھی ہیں، چاہے آپ کی ہو، باپ کی ہو، ماں کی ہو، سبھی پھوپھیاں حرام ہے، مستقل طور پر حرام ہے. خالہ، کون ہوتی خالہ؟ ماں کی بہن. یہاں پر کوئی بات ہے کہ چاہے آپ کی خالہ ہو، باپ کی خالہ ہو، ماں کی خالہ ہو، سمجھے نا؟ سبھی حرام ہے، یعنی اوپر تک. تو یہ ہیں 7 قسم کے جو خونی رشتے ہیں، جو ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر حرام ہے. مذکورہ بالا خواتین میں سے کسی سے بھی کسی حال میں نکاح کا جائز نہیں ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. قرآن کی آیت شروع سے آخر تک، یہاں تک، آخر تک تو اور بھی آگے ہے. اس حد تک اللہ نے 7 رشتے بیان کر دیے جو خونی رشتے ہیں، اور جو مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، اور ایک دوسرے کے محرم ہیں.
یہی محرم ہونے کی پہچان ہے. محرم ہونے کی پہچان کیا ہے؟ کہ ہر وہ مرد اور عورت کہ جن کا آپس میں کبھی بھی کسی قیمت نکاح نہ ہو سکتا ہو. سمجھے نا؟ ہر وہ مرد اور عورت یا دو شخص، ان میں سے ایک مرد ہو دوسرا عورت ہو، ان کا کبھی بھی ایک دوسرے سے نکاح نہ ہو سکتا ہو، تو یہ محرم ہے. یہ خونی رشتے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یہ محرم ہے. سمجھے نا؟ خیر خلی یہ فارمولہ سمجھ لیجیے، آگے بھی آئیں گے خونی رشتوں کے علاوہ بھی. اچھا، یہ تھے خونی رشتے. اس کے بعد ہے دوسری قسم کہ جو سسرالی رشتے ہیں. سسرالی رشتے کہ جن کا تعلق آپ کے ساتھ سسرالی رشتے داری کی وجہ سے قائم ہوا ہے. ہاں، بعض اوقات خونی رشتہ بھی ہو سکتا ہے، سسرال بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. یعنی چچا کی بیٹی ہے، خونی رشتہ بھی ہے اور سسرالی بھی ہے. سمجھے نا؟ لیکن تو سسرالی رشتوں کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ سوتیلی ماں. سوتیلی ماں کون ہوتی ہے؟ ہاں، باپ کی دوسری بیوی. باپ کی دوسری بیوی جو اس کی اولاد کے لیے کیا ہے، اس مرد کے لیے وہ اس مرد کی جو اولاد ہے ان کے لیے وہ کیا ہے؟ سوتیلی ماں ہے. سمجھے نا؟ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں، سوکن، ہاں سوکنے ہوں گے آپس میں، لیکن ہم اولاد کی بات کر رہے ہیں. ہاں ہاں، اس کے کیا سوکن؟ ہاں سوکنے تو ہیں ایک دوسرے. ہاں ہاں ہاں، وہ ستیلی ماں یعنی پہلی ماں، یعنی کہ پہلی ماں سے جو اولاد ہے وہ دوسری ماں کے ان کے لیے ستیلی ہوگی. دوسری ماں سے جو اولاد ہے ان کے لیے پہلی ماں ستیلی ہوگی. سمجھے نا؟ دونوں ایک دوسرے کے لیے ستیلی ہے. سمجھے نا؟ تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ستیلی ہیں. تو ستیلی ماں یعنی باپ کی پہلی بیوی ہو یا دوسری بیوی ہو. سمجھے نا؟ یعنی اولاد کے لیے تو دوسری بیوی ہے نا، پہلی ہو یا دوسری ہو. باپ کی بیوی، اور اسی طرح دادا کی بیوی، نانا کی بیوی. اور اوپر بھی اصول جس سے ہم نے پہلے پڑھا نا، دادی نانی، یہاں پر بھی ہے. تو باپ کی دوسری بیوی، نانا کی دوسری بیوی یا دادا کی دوسری بیوی. سمجھے نا؟ اصل نانی نہیں، اصل دادی نہیں، دوسری ہے. تو یہ سبھی تو باپ کی یعنی کہ یہ سوتیلی ماں. سوتیلی ماں اس کو کہیں گے، سوتیلی ماں، سوتیلی دادی، سوتیلی نانی. ہاں جی، تو یہ سبھی حرام ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیے ہیں ان سے نکاح نہ کرو. اور یہ مستقل حرام ہے، مستقل طور پر حرام ہے. اس کے بعد دوسرا رشتہ جو سسرالی رشتہ، بہو. بہو کون ہے؟ بیٹے کی بیوی. اور بیٹا بھی، سمجھے نا؟ بیٹا ہو، پوتا ہو، نواسا ہو، سبھی اس میں آتے ہیں. بیٹا، پوتا، نواسا سبھی ان کی بیویاں. تو بہو، تو یہ تمام حرام ہے. دلیل وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُم، اسی پہلی آیت میں جو پہلی آیت میں پڑھی ہے حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، اسی میں آگے چل کر ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُم، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں تمہاری جو پشت سے بیٹے ہیں. پشت سے بیٹے کو مانا کہ منہ بولے نہیں ہیں، کیونکہ منہ بولے بیٹے ہوتے تھے، متمنہ بیٹے ہوتے تھے، وہ نہیں، بلکہ تمہاری پشت سے جو بیٹے ہیں یعنی تمہارے حقیقی بیٹے ان کی بیویاں. تو اور اسی طرح سوتیلے بیٹے کی بیوی نہیں، نہ پالک بیٹے کی بیوی اور نہ سوتیلے بیٹے کی بیوی. سوتیلا بیٹا کون سا؟ کہ جو عورت کسی اور خاوند سے لے کر آئی ہے. آپ نے شادی کی کسی عورت سے، اس کا پہلے سے صاحب کا خاوند سے کوئی بیٹا ہے. سمجھے نا؟ آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ کے انڈر ہے، وہ آپ کا ربیب ہے، وہ آپ کا ستیلا بیٹا ہے.
اس کی بیوی نہیں، اس کی بیوی حرام نہیں. ہاں وہ اگر فرض کرو طلاق دیتا ہے تو اسے آپ یہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی جو ہے وہ حرام ہے، بیٹا ہو یا پوتا ہو یا نواسا ہو. اچھا، تیسرا جو سسرالی رشتہ حرام ہے، ساس. ساس یعنی بیوی کی ماں، اور اسی طرح ماں کی طرف سے اس کے اصول میں سے تمام عورتیں، ماں کی طرف سے نانی نانی پر نانی، سمجھے نا، ساس کی ماں، ساس کی نانی، سمجھے نا، ساس کی دادی، سبھی اس میں. ہاں جی ہاں جی. تو ساس، تو یہ سبھی حرام. امہات نسائکم، دلیل کیا ہے؟ امہات تمہاری بیویوں کی مائیں، ماں ہو، نانی ہو، دادی ہو، پردادی ہو، سبھی، سمجھے نا، وہ سبھی اس میں آئے گی. کس کی ماں؟ بیوی کی ماں، بیوی کی ماں، بیوی کی نانی، بیوی کی دادی پردادی، سبھی اس میں آ جاتی ہے. یہ سبھی امہات نسائکم. اور ان تینوں قسموں کی خواتین صرف عقد نکاح ہی سے حرام ہو جائیں گی. ذرا آگے غور سے دیکھیے، کچھ اس میں مزید تفصیلات ہیں. ان میں سے سسرالی رشتوں میں سے کچھ وہ رشتے ہیں کہ جو صرف نکاح کرنے سے ہی حرام ہو جاتے ہیں. آپ نے کسی اور سے نکاح کیا، آپ کی ساس اسی وقت حرام ہو گئی نکاح کرنے سے ہی، چاہے دخول ہوا ہو اور اسے ہوئی یا نہ ہوئی ہو. سمجھے نا؟ ہاں بالکل. کہ کسی عورت سے نکاح کیا کسی نے، تو اس عورت کی ماں، نانی، دادی، پردادی، سب بھی اس پر اسی وقت حرام ہوگی نکاح کرنے سے. اسی طرح جو سابقہ ہم نے پڑھی ہے، بہو، یعنی کہ بہو بھی کیا ہے کہ جیسے ہی بیٹے کا نکاح ہوا اس عورت سے، نکاح کرنے سے ہی وہ عورت حرام ہو گئی. یعنی فرض کرو بیٹے نے نکاح کر کے اس کو طلاق دے دی بغیر میل ملاپ کے ہی، تو تب بھی بیٹے کے باپ کا حق نہیں، اس کو اجازت نہیں کہ اس عورت سے نکاح کرے جو اس کی بہو تھی، صرف نکاح کرنے سے ہی حرام ہو گئی. اس طرح سوتیلی ماں، کہ باپ نے کسی اور سے نکاح کیا، آپ کے باپ نے، جیسے ہی آپ کے باپ نے اس اور سے نکاح کیا، وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، چاہے باپ اس کو اسی وقت طلاق دے دے بغیر کسی میل ملاپ کے ہی. تو یہ وہ رشتے ہیں سسرالی رشتے کہ جو صرف نکاح کرنے سے ہی حرام ہو جاتے ہیں. سمجھیں نا؟ صرف نکاح سے. آگے ہم پڑھیں گے کہ جو نکاح کے بعد ان کی شرط ہے دخول کا بھی، کہ دخول ہو، رخصتی ہو. چوتھی جو سسرالی رشتوں میں سے حرام ہے وہ ربیبہ ہے. ربیبہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں، ربیبہ یہ ہے کہ آپ نے کسی عورت سے شادی کی، اس عورت کے پاس پہلے خاوند سے بیٹی ہے، پہلے خاوند سے بیٹی ہے، تو اس کی بیٹی جو پہلے خاوند سے ہے وہ آپ کے لیے کیا ہوگی؟ آپ کے لیے ربیبہ ہوگی. آپ کے لیے وہ ربیبہ ہے. سمجھے نا؟ تو ربیبہ یعنی بیوی کی بیٹی، تو یہ ماں کے شوہر کے لیے حرام ہے. یعنی ربیبہ کا جو شوہر ہے، ربیبہ کی جو ماں ہے، اس کا شوہر، یا دوسرے الفاظ کے آپ یہ کہیے کہ آدمی کے لیے اس کی ربیبہ حرام ہے، کسی شخص کے لیے اس کی ربیبہ حرام ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کہ تمہاری وہ ربیبیں جو تمہاری گود میں ہیں ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو. ذرا دیکھیے اب فرق ہو گیا یہاں پر. آ رہی سمجھ باتوں کی یا مشکل لگ رہی ہے؟ آ رہی. تو تمہاری وہ ربیبیں، یعنی کسی آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا، اس عورت کی بیٹی ہے، اب اس کی بیٹی بھی اس پر حرام ہے. لیکن کب حرام ہوگی؟ جب اس عورت سے اس نے دخول کیا، اس سے میل ملاپ کر لیا، تب حرام ہوگی. فرض کرو کسی عورت سے اس نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد بغیر میل ملاپ کے ہی اس عورت کو طلاق دے دی، اب اس عورت کی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر شرط کیا ہے کہ وہ ربیبے جن کی ماؤں سے تم دخول کر چکے ہو.
تمہاری وہ بیویاں کہ جن سے تم دخول کر چکے ہو، ان کی بیٹیاں تب تم پر اس وقت حرام ہوں گی جب دخول کیا ہے، جب ان سے میل ملاپ کیا ہے. میل ملاپ نہیں کیا تو پھر وہ حرام نہیں ہوں گی. واضح ہے ساز بھائی؟ ہاں بتائیں گے کیا ہے کہ ربیبہ کب حرام ہوتی؟ ربیبہ ہوتی کیا ہے؟ ہاں کہ آپ نے کسی سے شادی کی، کسی عورت سے، اس عورت کے پہلے خاوند سے بیٹی ہے، تو یہ بیٹی آپ کے لیے کیا ہوگی؟ ربیبہ ہوگی. آپ کی کیا کہلائے گی؟ ربیبہ. اس ربیبہ سے نکاح کب حرام ہے؟ جب آپ نے اس عورت سے جس سے آپ نے شادی کی ہے اس سے دخول کر لیا، اس سے رخصتی ہوگی، میل ملاپ کر لیا، تب اس کی بیٹی آپ پر حرام ہوگی، ورنہ اس کی بیٹی آپ پر حرام نہیں ہے. نکاح کر کے طلاق دے دی تو اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں. سمجھے نا؟ یعنی فرض کرو کسی آدمی نے کسی اور سے نکاح کیا، اس کے بعد دیکھا کہ اس کی تو بیٹی بھی ہے، تو اس کی بیٹی پسند آ گئی تو عورت کو طلاق دے دی، بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے. سمجھے نا ارمان بھائی؟ سمجھا رہی کچھ؟ اچھا ہاں جی اچھا جی. اچھا، حرمت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سوتیلی بیٹی کی پرورش اس کی ماں کے شوہر کی گود میں ہو. اچھا ایسا آیت میں کیا ہے؟ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، کہ وہ تمہاری ربیبیں جو تمہاری گود میں ہیں. حجور جمع حجر کی، گود میں، گود میں یعنی تمہاری پرورش میں ہے. اچھا یہ شرط ہے کیا؟ اس کے آگے تفصیل دی گئی ہے کہ وہ ربیبہ اگرچہ تمہاری گود میں نہ بھی ہو، یعنی آپ نے کسی عورت سے شادی کی، اس کی بیٹی ہے، چاہے بیٹی الگ تھلگ رہتی ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. عام طور پر ہوتا کیا ہے، اسی ذکر کیا گیا ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عورت سے شادی کرتے ہو، اس عورت کی بیٹی ہے، تو شادی کرنے کے بعد وہ بیٹی بھی ساتھ لے کے آتی ہے. سمجھے نا؟ تو اس لیے اس کا ذکر کیا گیا، لیکن یہ شرط نہیں ہے. کسی اور کی بیٹی ہے، جب وہ آپ کے پاس آئے نہ آئے، کسی اور جگہ پر رہے، اس کی بیٹی آپ کی ربیبہ ہے، وہ آپ پر حرام ہے اگر آپ نے اس عورت سے دخول کر لیا. دخول نہیں کیا پھر حرام نہیں، پھر نکاح نہیں کر. تو اس لیے یہاں پر یہ تفصیل دی گئی ہے. حرمت کے لیے ضروری نہیں کہ سوتیلی بیٹی کی پرورش اس کی ماں کے شوہر کی گود میں ہو، لیکن یہ قید اکثریت کی وجہ سے لگائی گئی ہے کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے. تو یہ لڑکی اس کی ماں کے شوہر پر حرام ہوگی اگر وہ اس کی ماں کے ساتھ جمع کر چکا ہو، لیکن اگر اس کی ماں کے ساتھ دخول نہیں کیا، جیسے اس کی ماں کو طلاق دے دی یا دخول سے پہلے اس کی موت ہو جائے، یعنی بیوی مر جائے، تو اس شخص کے لیے اس کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہوگا، یعنی ربیبہ سے نکاح کرنا جائز ہے اگر عورت کو طلاق دے دی بغیر دخول کے یا مر گئی. کیونکہ لازمات فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اسی آیت میں علامات ہے کہ اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں ان سے نکاح کرنے میں. یہ چوتھا رشتہ جو سسرالی رشتہ حرام ہے ہمیشہ کے لیے، اور یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. پانچواں رشتہ عورت کے لیے اس کی ماں کا شوہر، ستیلا باپ، وہی ربیبہ جس کی بات کر رہے تھے، تو اس کا ستیلا باپ، سمجھے نا؟ اس کی بیٹی کا شوہر داماد، اس کے شوہر کا بیٹا ستیلا بیٹا. یعنی اگر آپ اس کو الٹ کر لینا جو ہم نے رشتے لیے ہیں، پہلے تو ہم نے مردوں کے حوالے سے کیے تھے، اب عورتوں کے حوالے سے لے ہیں تو سبھی وہی ہیں. اب یہ اس کے الٹ ہے کہ عورت کے لیے اس کی ماں کا شوہر ستیلا باپ، اس کا داماد، اس کا ستیلا بیٹا، اس کا سسر، یہ سبھی حرام ہے عورت کے لیے. تو یہ ہیں کہ جو مستقل طور پر رشتے حرام ہیں. ایک تو اپنے خونی رشتے، دوسرے سسرالی رشتے، تیسرے کون سے ہیں؟ رضاعت کی وجہ سے جو حرام ہیں عورتیں، اور یہ بھی مستقل حرام ہیں. رضاعت کی وجہ سے حرام ہونے والی عورتیں یہ بھی مستقل حرام ہیں. اور رضاعت کی وجہ سے دو طرح سے ہے، کچھ کو قرآن میں ذکر ہے، کچھ کا احادیث میں ذکر ہے. سمجھے نا؟ قرآن سے حرام ہونے والی رضائی عورتیں کون ہیں؟ رضائی ماں ہیں. رضائی ماں کیا مطلب ہے؟ رضائی ماں کہ جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا ہے وہ آپ کی کون ہے؟ رضائی ماں ہے. اور ماں کے اندر
ماں بھی ہے، نانی بھی ہے، دادی بھی ہے، سب کچھ آتا ہے، سمجھے نا؟ اس کا رضاعت کا جو فارمولہ ہے وہ سمجھ لیجئے، آپ کے معاملہ آسان ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، یحرم من الرضاع کہ رضاعت سے وہی رشتے حرام ہوتے ہیں کہ جو نسب سے خونی رشتے سے حرام ہوتے ہیں۔ آپ کی ماں ہے، ماں صرف اکیلی نہیں، ماں کی بہن، ماں کی ماں، ماں کی دادی، ماں کی پردادی، سبھی حرام، سمجھے نا؟ ماں کی بیٹی، کوئی جس طرح ماں کی طرف سے سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں رضاعت اصل میں، اس طرح رضاعت میں بھی سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اصول، یہ رول ہے، اس کو سمجھ لیجئے تاکہ آپ کے لیے رضاعت کے رشتے کا پتہ چل جائے۔ تو رضاعی ماں جو ہے یہ وہ عورت ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا، اور اس طرح اس رضاعی ماں کی ماں، اس کی نانی، اس کی دادی وغیرہ سبھی شامل ہیں اس میں۔ رضاعی بہن کون ہے؟ رضاعی بہن کہ جس عورت کا آپ نے دودھ پیا اس کی بیٹی، ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ اس نے دودھ پیا ہو، اس کی جو بیٹیاں ہیں، آپ نے کسی عورت کا دودھ پیا، اس عورت سے 10 بیٹیاں ہیں، وہ 10 کی 10 بیٹیاں آپ کی کیا بن گئی؟ رضاعی بہنیں، سمجھے نا؟ وہ سبھی کے سبھی آپ کی رضاعی بہنیں بن گئی۔ تو رضاعی بہنیں کوئی بھی ہوں، تو یہ وہ عورت ہے جس کو آپ کی ماں نے دودھ پلایا ہے یا آپ نے اس کی ماں کا دودھ پیا ہے۔ ہاں یہ بھی دیکھیے، آپ کی ماں نے دودھ پلایا ہے، اگر ماں نے دودھ پلایا تو صرف وہ عورت، وہ لڑکی صرف، ہاں یہ فرق ہے۔ اگر آپ کی ماں نے کسی لڑکی کو دودھ پلایا ہے تو صرف وہ لڑکی ہی آپ کی رضاعی بہن بنے گی، اس کی باقی بہنوں کا کوئی تعلق نہیں آپ سے۔ ہاں ہاں ایسے ہی یعنی کہ آپ کے فرض کرو اس لڑکی کے جو بھائی ہیں ایسے ہی، لیکن آپ نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ عورت جو ہے آپ کے رضاعی ماں بن گئی، اس کے سارے رشتے دار سارے آپ کے رضاعی رشتے دار بن گئے، سمجھے نا؟ لیکن آپ کی ماں کا کسی نے دودھ پیا ہے، ہاں تو وہ صرف وہ بنے گا، باقی آپ کے حوالے سے سارے آپ وہ اس کے بن گئے، سمجھے نا؟ یعنی آپ فرض کرو آپ کی ماں کا دودھ پیا کسی نے، لڑکی نے، تو وہ صرف اکیلا ہی اس اکیلے کے ساتھ آپ لوگوں کا رشتہ قائم ہوگا، لیکن اس کا آپ سبھی کے ساتھ ہو جائے گا، اس کا آپ سبھی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے کسی عورت کا دودھ پیا تو آپ ہی کا ان سے رشتہ قائم ہوگا، آپ کے بہن بھائیوں کا نہیں ہوگا، سمجھے نا؟ لیکن آپ کا ان سبھی کے ساتھ ہو جائے گا، ان کے سبھی کے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ مسئلے تھوڑے سمجھنے والے ذرا۔ ہاں دودھ کتنا پینا ہے؟ ہاں کتنے لیٹر؟ یہ لیٹروں کے حساب سے نہیں ہے، یہ ہے کہ 5 مرتبہ پیٹ بھر کر دودھ پینا۔ 5 رضاعات مشبعات، حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ پہل 10 رضاعتیں تھیں جس سے عورت حرام ہوتی تھی، رضاعت ثابت ہوتی تھی، پھر ان کو منسوخ کر کے 5 رضاعتیں کر دیا گیا کہ 5 رضاعتوں کا معنی کہ بچہ پستان لے عورت کا دودھ پینے کے لیے کسی عورت کا، تو اس وقت چھوڑے جب اس کا پیٹ بھر جائے، خود چھوڑے، چھڑایا نہ جائے، خود چھوڑے، یعنی پیٹ اس کا بھر گیا، اس نے اب ضرورت نہیں اس کو، یہ ایک رضاعت ہے۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد پھر اسے اسی عورت کا دوبارہ دودھ پینا شروع کر دیا، پیتا رہا حتیٰ کہ جب اس کا دیکھا کہ اس نے خود چھوڑ دیا، ضرورت نہیں اس کی، چاہے وہ 5 رضاعتیں ایک ہی دن میں پوری ہو جائیں، نہیں کہ 5 دن میں، سمجھے نا؟ تو لیکن ہر رضاعت جو ہے اتنی ہو کہ جو واقعی ہی خود چھوڑے بچہ، اپنی اس مزید ضرورت محسوس نہ ہو اس کو دودھ پینے کی۔ تو 5 رضاعات مشبعات کہ 5 وہ رضاعتیں جس سے اس کا پیٹ بھر چکا ہو، ہر رضاعت میں اس کا پیٹ بھر چکا ہو، اس طرح کی 5 رضاعتیں ہوں، 5 دفعہ دودھ پینا ہو تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اپنے رضاعی رشتے سارے ثابت ہو جاتے ہیں۔ اگر 5 نہیں 4 ہیں تو پھر نہیں، 3 ہیں پھر نہیں، 5 ہونا ضروری ہے، 5 یا اس سے زیادہ۔ تو بات کر رہے تھے رضاعی ماں کی۔ رضاعی بہن اسی طرح سے بتایا کہ وہ اور جس کو آپ کی ماں نے دودھ پلایا ہو یا آپ نے اس کی ماں کا دودھ پیا ہو یا آپ نے اور اس نے کسی ایک عورت کا دودھ پیا ہو، یہ بھی دیکھ لیجئے۔
کہ رضائی بہنیں کیسے کیسے بنتی ہیں. یا تو آپ نے اس کی ماں کا دودھ پیا، اس لڑکی کی ماں کا، یا اس لڑکی نے آپ کی ماں کا دودھ پیا، آپ نے اس لڑکی نے، دونوں نے کسی عورت کا دودھ پیا، کسی اور عورت کا. نہ وہ آپ کی ماں ہے نہ اس لڑکی کی ماں ہے، سمجھے نا، کسی اور عورت کا دودھ پیا. تو اب وہ دونوں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے رضائی بہن بھائی ہیں، رضائی بہن بھائی ہیں. جی. اچھا یہاں پر صرف آپ کا نہیں ہے، اوپر بھی چلتے ہیں، اوپر بھی ہے. یا آپ نے اس کے باپ کی بیوی سے دودھ پیا ہو، اس کے باپ کی بیوی، اس لڑکی کا باپ، اس کی دوسری بیوی، سمجھے نا، اس کی ماں، اس لڑکی کی ماں نہیں، اس لڑکی کی ستیلی ماں، اس کا دودھ پیا ہو آپ نے. یا اس نے آپ کے باپ کی بیوی کا، یعنی آپ کی جو ستیلی ماں ہے، اس لڑکی نے اس کا دودھ پیا ہو تب بھی. ہاں جی، یعنی ستیلی ماں کا دودھ پیا ہے لڑکے یا لڑکی نے، تب بھی ایک دوسرے کے وہ رضائی بہن بھائی بن جائیں گے. یعنی حقیقی ماں بھی یا ستیلی ماں، آپ یہ سمجھ لیجیے بس. اچھا، جس کی دلیل وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، ماؤں کی اور بہنوں کی، یہ دونوں کی دلیل. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، یعنی رضائی مائیں. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں، رضائی بہنیں. اچھا جی، یہ تو ہے قرآن سے جو ثابت ہوتی رضائی رشتے. کچھ رضائی رشتے سنت سے ثابت ہوتے ہیں. سنت مطہرہ سے حرام ہونے والی رضائی عورتیں کون ہیں؟ رضائی بھائی کی بیٹی، یعنی رضائی بھتیجی. بھائی کی بیٹی کون ہوتی ہے؟ بھتیجی، رضائی بھتیجی. تو رضائی بھتیجی بھی، کیونکہ آپ کو جیسا میں قاعدہ کلیہ دیا نا کہ جو خونی رشتے سے حرام ہیں، رشتے سارے رضاعت سے سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں. یا وہاں اس کو یہاں پر لے آئیے، آپ کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا. تو جس طرح بھتیجی حرام ہے، اس طرح رضائی بھتیجی بھی حرام ہے. جس طرح بھانجی حرام ہے، اس طرح رضائی بھانجی بھی حرام ہے. رضائی بہن کی بیٹی، یعنی رضائی بہن ہے آپ کی، اس کی بیٹی بھی آپ کے لیے حرام ہے. رضائی پھپھو، رضائی پھپھو یہ وہ عورت جس نے آپ کے والد کے ساتھ دودھ پیا ہو. آپ نے دودھ نہیں پیا، آپ کے باپ کے ساتھ اس عورت نے دودھ پیا ہے، تو آپ کی کیا بن گئی؟ رضائی پھپھو بن گئی. ہاں، وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے کیونکہ پھپھو ہے. اچھا، رضائی خالہ بھی اسی طرح سے، کہ جس عورت کے ساتھ آپ کی ماں نے دودھ پیا ہو، آپ کی والدہ نے اور اس عورت نے، دونوں نے کسی عورت کا دودھ پیا، یا اس کی ماں کا دودھ پیا، یا اس نے آپ کی ماں کا یا آپ کی نانی کا دودھ پیا، سمجھے نا. تو دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی رضائی خالہ ہیں. آپ کی رضائی خالہ ہے، ایک دوسرے کی بہنیں ہیں لیکن آپ کی رضائی خالہ ہیں. رضائی بیٹی، رضائی بیٹی کون ہے؟ وہ عورت ہے کہ جس نے آپ کی بیوی کا دودھ پیا. رضائی بیٹی کون ہے؟ کہ جس نے آپ کی بیوی کا دودھ پیا. ہاں، اس کا مطلب کہ رضاعت جو ہے وہ صرف عورتوں تک نہیں، خاوند تک بھی، خاوند تک پہنچتی ہے. تو آپ کے رضائی والد ہوں گے، آپ اس کے کیا ہوں گے؟ رضائی والد. یعنی آپ کی ماں، آپ کی بیوی نے کسی عورت کو، کسی لڑکی کو دودھ پلا دیا، آپ اس کے رضائی باپ ہیں، وہ آپ کی رضائی بیٹی ہے. ان خواتین کے حرام ہونے کی سنت سے دلیل ام المؤمنین حضرت عائشہ کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، جو میں ابھی ذکر کیا سب سے پہلے، کہ جو رضاع یعنی نسب سے، خونی رشتے حرام ہوتے ہیں، وہ سارے رشتے نسب سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، رضاع سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. جو سارے رشتے خونی نسب سے حرام ہوتے ہیں، وہ سارے رشتے رضاع سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. اس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے چچا تھے، ان کی بیٹی سے کے متعلق فرمایا انہا لا تحل لی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی بیٹی کا نکاح پیش کیا گیا
کہ آپ اسے نکاح کر لو. حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو سید الشہداء ہے، ان کی بیٹی کا نکاح آپ کو پیش کیا گیا کہ آپ اسے نکاح کرو. تو آپ میں کہ انہا لا تحل لی، وہ حضرت حمزہ آپ کے چچا ہے، چچا کی بیٹی ہے تو حلال ہونی چاہیے، لیکن حلال نہیں ہے. کیوں؟ انہا ابنت اخی من الرضاعہ، کہ وہ میرے بھائی، جو میرا رضاعی بھائی اس کی بیٹی ہے. کون ہے رضاعی بھائی؟ حضرت حمزہ. حضرت حمزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا. ہاں جی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا بھی ہیں اور آپ کے رضاعی بھائی بھی ہیں. سمجھے نا؟ تو ویسے اگر رضاعی بھائی نہ ہوتے تو پھر ان کی بیٹی آپ کے لیے حلال تھی، کیونکہ چچا کی بیٹی ہے. لیکن چونکہ حضرت حمزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا تو دونوں ایک دوسرے کے رضاعی بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں حضرت حمزہ آپ کے، اور آپ کے رضاعی بھائی بھی ہیں. ہاں، عورت کا مجھے دیکھنا پڑے گا کون ہے، لیکن یہاں پر ذکر نہیں ہوا، دوسری حدیثوں میں ذکر ہے. شاید ام ایمن کا دودھ پیا ہے، کس کا پیا ہے میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ، معلوم کرتا ہوں. جی ہاں. تو آپ نے آپ کو جب رشتہ پیش کیا گیا حضرت حمزہ کی بیٹی کا تو آپ نے کہ نہیں، کیونکہ وہ میرے رضاعی بھائی، حمزہ میرے رضاعی بھائی ہیں، ان کی بیٹی ہے تو رضاعی بہن ہے، اس کا مطلب رضاعی بھتیجی ہے، تو رضاعی بھتیجی بھی حرام ہے. تو یہ تھے وہ رشتے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. آج اس پر اکتفا کرتے ہیں، امید ہے معلوم ہوں گے. ہاں جی، دوہرا سکتے ہیں. 3 طرح کے رشتے کون کون سے ہیں؟ خونی رشتہ نسب کی وجہ سے کتنے ہیں؟ 7. ماں کی طرف سے اوپر سے جو بھی ہیں، بیٹیوں کی طرف سے اوپر نیچے جو بھی ہیں، بہنیں جتنی بھی کس طرح کی ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، اور خالہ اور پھوپھو ہیں. سمجھے نا؟ بس یہی نا. اس کے بعد سسرالی رشتے، جو سسرال کی وجہ سے، سسرالی یعنی نکاح کی وجہ سے جو حرام ہوئے ہیں، کہ جس میں ساس ہے، بہو ہے، اور اپنے اس طرح کے جو جن کا ہم ذکر کیا ہے. اچھا، اسی طرح رضاعت سے جو ثابت ہے، اور رضاعت سے جس ہم نے ذکر کیا ہے کہ جتنے بھی رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں. کچھ کا ذکر قرآن میں ہے اور باقی کا ذکر احادیث میں ہے. تو یہ ہے جو ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر رشتے حرام ہیں، اور یہ سبھی ایک دوسرے کے محرم ہیں. یہ سبھی ایک دوسرے کے محرم ہیں. تو محرم کا جو آپ کو فارمولہ بتایا تھا وہ یہی کہ اگر 2 آدمی، ان میں سے ایک مرد ہو ایک دوسرا عورت ہو، ان کی کبھی بھی کسی قیمت نکاح ان کا نہ ہو سکتا ہو تو ایک دوسرے کے محرم ہیں. آگے جو آ رہا ہے کہ جو وقتی طور پر حرام ہے وہ ایک دوسرے کے محرم نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے محرم نہیں ہے. محرم صرف یہ ہے، چاہے وہ نسب کا رشتہ ہو، چاہے وہ سسرالی ہو، چاہے وہ رضاعت کا ہو. ہاں، کس کا؟ ہاں وہی نا، جب محرم ثابت ہو کے پردہ. محرم ہونے کا معنی کیا ہے؟ ہاں سب کچھ. ہاں، محرم ہونے کا معنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کو پردہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرنا، رہنا، ساری یہ چیزیں ہیں. ایک الگ بات ہے کہ ان میں سے کس کے ساتھ کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے، وہ ایک دوسری چیز ہے. سمجھے نا؟ یعنی ان کے باپ بیٹی کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے، کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے ساس بہو کا ہے، اپنے سسر بہو کا ہے؟ ایسا اس میں کچھ اس طرح کی چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھے نا بات؟ اس طرح رضاعت کے حوالے سے بھی کہ جو سگی بہن، حقیقی بہن کا جو تعلق ہے بھائی کے ساتھ، کیا وہ رضاعت کے ساتھ اگرچہ محرم تو ہیں لیکن ان کا ایک دوسرے کے ساتھ گل ملنا، گلنا ملنا، اس طرح کی چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن محرم ایک دوسرے کے کوئی شک نہیں.